My name is Harris. میرا نام حارث ہے. یہ میری یارس ہے, ایک 20 سال پرانی گاڑی جسے میں برطانیہ سے بوسنیا تک لے جا رہا ہوں. This is a promise. یہ میرے ایک پرانے دوست سے کیے گئے وعدے کی تکمیل ہے. 2 سال پہلے میرے بہترین دوست ایڈم اور عمر نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ میں اس یارس کو چلا کر بوسنیا لے جاؤں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں 20 پاؤنڈ دیں گے, لیکن گزشتہ برس ان کی وفات کی افسوسناک خبر نے ہماری کمیونٹی کو سوگوار کر دیا. ان کی وفات کے کئی مہینوں بعد میں ان سے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا تھا. I want to do this for charity and میں یہ کام سوڈان کے لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ سوڈان کے لوگوں کی مدد کی جا سکے. اور اب تک ہم نے تقریباً 20,000 پاؤنڈ جمع کر لیے ہیں. تو میرے دوستوں نے مجھ سے 20 پاؤنڈ کا وعدہ کیا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے 1000 گنا زیادہ رقم جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے. اگرچہ میرے دوست وفات پا چکے ہیں اور وہ مجھے بہت شدت سے یاد آتے ہیں, لیکن وہ اس کام کے ذریعے اب بھی زندہ ہیں. really deeply miss them. They have lived on. I am touring every single country along the way to Bosnia. میں بوسنیا کے سفر کے دوران ہر اس ملک سے گزر رہا ہوں جہاں براعظم یورپ میں اسلامی تہذیب کے نقوش اور مسلم دور کی یادگاریں تلاش کی جا سکیں. ہم عام طور پر یہ نہیں سوچتے کہ مسلمانوں کی تاریخ یورپ کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے. ہم انہیں 2 الگ داستانوں کے طور پر دیکھتے ہیں اور کم از کم تعلیمی اداروں میں ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں تاریخیں ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہیں. مسلم تاریخ یورپی ثقافت, معاشرت اور جدید یورپ کے بنیادی اصولوں میں رچی بسی ہے. یورپی بادشاہوں اور شہزادوں کا نقلی مساجد بنانے کا انوکھا رجحان, جن میں سے کچھ 400 سال پرانی بھی ہے, ایک حیرت انگیز منظر پیش کرتا ہے. آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرے گا کہ آخر یورپی بادشاہوں کو نقلی مساجد بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. دلچسپ بات یہ ہے کہ ان پر مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ کلمہ شہادت تک کندہ ہوتا تھا. ان میں مینار, نماز کے ہال اور قرآنی آیات بھی درج ہوتی تھی, ایک ایسے وقت میں جب یورپ سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑ رہا تھا. یورپ مسلمانوں کی طرز زندگی سے بہت زیادہ متاثر تھا. حکمت و دانائی کو مسلمانوں, مشرق وسطیٰ اور عربوں کی شاعری اور ان کی کہاوتوں سے منسوب کیا جاتا تھا. مسلم فن تعمیر کو شاہانہ سمجھا جاتا تھا. لہٰذا اگر وہ یورپی محلات اور باغات میں مسجدیں شامل کرتے تھے تو یہ ان کی شان و شوکت دکھانے کا ایک طریقہ تھا. ایسی یادگاریں جگہ جگہ موجود ہیں. یہ کوئی اکا دکا مثالیں نہیں ہیں اور انہیں دیکھ کر ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے کیونکہ ان کے معمار غیر مسلم تھے. They were built by non-Muslims. My tires took a beating and they گاڑی کے ٹائر ضرور گھسے اور ایک بار تو وہ پھٹ بھی گئے. یہ واحد مسئلہ تھا جو مجھے اب تک پیش آیا. جب ٹائر پھٹا تو میں نے سوچا اب میں کیا کروں گا. میں جرمنی کے ایک انجان قصبے میں پھنس گیا تھا. وہاں انٹرنیٹ نہیں تھا, کوئی گیراج کھلا نہیں تھا. وہ نیو ایئر کا دن تھا اور میرے پاس گاڑی میں بجلی یا ہیٹر چلانے کی سکت نہیں تھی تاکہ میں رات کو گرم رہ کر سو سکوں. تو میرا پہلا خیال مدد کے لیے مسجد جانے کا تھا. میں مسجد گیا, میں نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ براہ کرم میری مدد کے لیے کسی کو بھیج دے. اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد کے امام اور ایک انکل نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں رات بھر اس گاڑی میں نہیں سونے دیں گے, ہم تمہیں ہوٹل لے کر جائیں گے. انہوں نے فوراً 100 یورو نکالے اور رات کے لیے ہوٹل کے پیسے ادا کیے. تو وہ اجنبی جو مجھے میرے انسٹاگرام یا کسی اور حوالے سے نہیں جانتے تھے, ان کی مہربانی میرے سفر کے بہت سے یادگار لمحات میں سے ایک رہی ہے. اور اب میں مزید بیگ اٹھا کر ٹرینوں اور بسوں میں یورپ کا سفر نہیں کروں گا. جب تک یہ گاڑی چل سکتی ہے, بچ سکتی ہے, میں اسے ہی لے کر I جاؤں گا. will take this thing to the ends of the world.